سر ڈھانپنے کے لیے چھت چاہیے، گھر چاہیے، بیمار پڑ جائیں تو دوائی چاہیے، یہ ہماری ضرورتیں ہیں۔ تو اگر ہم خود نہیں کمائیں گے تو ہمیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ تو اس لیے رزق کمایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچایا جائے، یہ پہلا مقصد ہے جو ہمیں ملحوظ ہونا چاہیے۔ دوسرا مقصد رزق کمانے کا اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل۔ وہ بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ اولاد ہے، بیوی ہے، یا آپ کے بہن بھائی آپ کے زیر کفالت ہیں، تو ان کی ضرورت، ان کی خوراک کی ضرورت، ان کی طبی ضرورت، ان کی تعلیم کی ضرورت اور ان کی دیگر ضرورتوں کی تکمیل۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے رزق کمانے کے لیے۔ اس کے لیے پردیس کاٹا جاتا ہے، اس کے لیے دن رات ایک کیا جاتا ہے، تاکہ میرے بچوں، میرے ماں باپ، میرے اعزاء و اقربا جو میرے زیر کفالت ہے، ان کی ضرورت میرے ذمہ ہے، تو میں آپ دکھ سہ لوں گا لیکن ان کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ یہ دوسرا مقصد ہے رزق کمانے کا۔ تیسرا مقصد رزق کمانے کا یہ ہے، اور یہ ہماری نیت میں شامل ہونا چاہیے کہ اللہ تو مجھے میری ضرورت اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے اگر زیادہ عطا کرے گا تو میں ان کی ضرورت پورا کروں گا، ان کی ضرورت کی تکمیل کروں گا جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے، اپاہج ہیں، لاچار ہیں، اراملہ ہیں، مساکین ہیں، یتامى ہیں، غرباء ہیں، مفلوق الحال ہیں، کثیر العیال ہیں، کوئی بھی سبب ہے جس کی وجہ سے ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ میں اس لیے رزق کما رہا ہوں کہ اگر تو میری اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے تو مجھے زیادہ دے تو میں ان کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ یہ تین نیتوں کے ساتھ اگر ہم رزق حلال کمائیں تو وہ عین ہیں۔ اگر چوتھی نیت جڑ گئی کہ میں معاشرے میں نمایاں ہو جاؤں گا، اپنے رشتہ داروں میں تفاخر کر سکوں گا، تو پھر بھی بے برکتی اتر آئے گی۔ اور اگر اس رزق کے ذریعے سے عیش و عشرت کروں گا، اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کروں گا، یہ تو خیر بدترین صورت ہے۔ صرف تفاخر کروں میں باقی رشتہ داروں کے اندر بھی، میاں میں تم سے امیر ہوتا ہوں، اور میں ان پر تفوق کا اظہار کر سکوں، یہ بھی نیت میں کہیں چھپا ہوا، تو وہ رزق آپ کو بے چین کر دے گا، سکون نہیں آنے دے گا، اور وہ رزق جو ہے وہ پھر دنیا کا مال بن کے رہ جائے گا جو تمہارے لیے بہت کڑے اور سخت حساب کا ذریعہ ہوگا۔ تو صرف تین نیتیں ہمارے ساتھ جڑی ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے رزق دے، میں اپنی ضرورت کو پورا کروں، میں اپنے بچوں کی، اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کروں، اور اگر تو مجھے میری اور میرے بچوں کی ضرورت سے زیادہ عطا کرے تو پھر میں معاشرے کے ان لوگوں کی ضرورت کو پورا کروں جو کسی وجہ سے اپنی ضروریات کی تکمیل نہیں کر پاتے۔ یہ ہیں تین نیتیں۔ ان نیتوں کے ساتھ جو تاجر اپنے ٹھیے پہ بیٹھ کے مزدوری کرتا ہے تو بظاہر وہ کوئی یہاں ممبر پہ بیٹھ کے واز نہیں کر رہا، لیکن کیا کہا؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین یوم القیامہ، وہ سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ کتنی بڑی بات، چونکہ اس کی نیت میں فرق نہیں ہے، اس کی نیت صرف یہ تین چیزیں، اور اگر اس کی نیت پھیل گئی، آگے بڑھ گئی اور وہ شر کے زمرے میں آتی ہو تو پھر سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس لیے وہ مزدوری کرتا ہے تو القاسب و حبیب اللہ، وہ مزدوری کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، یہاں تک کہ جو اس کو تھکن لگتی ہے مزدوری کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، حتیٰ کہ ذہنی تھکن ہوتی ہے اس کو جو کاروباری مصروفیات کی وجہ سے، لوگوں کے تلخ رویے ہیں کاروبار میں سہنے پڑتے ہیں، تو اس کا بھی اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے۔ بلکہ اگر کاشتکار ہے تو اس کی فصل سے جو چڑیاں چگ کے لے جاتی ہیں، اللہ اس کو بھی اس کے نامہ اعمال میں صدقے کے ثواب کی صورت میں لکھتا ہے، اس لیے کہ اس کی نیت کا خلوص جو ہے اس کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ تو یہ تین نیتیں میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ جڑی رہنی چاہیے۔ میں مختلف اداروں میں بھی جانا ہوتا ہے، یونیورسٹیز میں بھی، کالجز میں بھی، تو وہاں بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، تو ان کو کہتا ہوں کہ یہ ابھی سے اپنی نیت میں شامل کر لیں۔ یہ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ پردیش میں جاتا ہوں تو وہاں بھی میں دوستوں کو کہتا ہوں ایک ایک خاندان کو اٹھاؤ، دو دو خاندانوں کو اٹھا دو۔ ایک گلی کے اندر 10 سے 15 گھر ہوتے ہیں تو ان میں سے عموماً متوسط لوگ ہوتے ہیں تو 2 یا 3 گھر غریب ہوتے ہیں، باقی 2-4 گھر امیر ہوتے ہیں، باقی متوسط ہوتے ہیں۔
اگر ہم صرف اپنی گلی کو اپنے ذمے لے لیں کہ ہم اپنی گلی میں کسی کو بھوکا نہیں سونے دیں گے، اس گلی کے غریب لوگ ہمارے ذمے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم ہمارے ذمے، ان کی شادیاں ہمارے ذمے، صرف ایک ایک گلی کو اپنے ذمے ہم لے لیں تو ایک اچھا صالح پاکیزہ معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ لیکن جب ہم خود غرضی کی زندگی گزاریں گے تو پھر معاشرہ اسی طرح کا ہوگا جس کا اس وقت پایا جاتا ہے۔ اور ہمارا دین صرف ہمیں سجدے کرنے کی تلقین نہیں کرتا، ہمارا دین ہمیں ہمسایوں کا خیال رکھنے کی تلقین بھی کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا اس قدر مجھے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں تاکید کی گئی کہ مجھے لگا کہ وہ وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا۔ اور ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے تو 40 دن نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا دین۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بھیج دو۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں، ایسے وقت میں، ایسی جگہ پہ اس کو پکاؤ کہ غریب تک اس کی مہک نہ پہنچ سکے۔ بچے تو بچے ہیں، ضد کر بیٹھے کہ ان بچوں کی ضد کو کون پورا کرے گا؟ دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو، وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ اپنی دولت کی نمائش نہ کرے کہ لوگ اذیت میں مبتلا ہو جائیں۔ میں نے تو فقہا سے یہ بھی جو ہے وہ سنا ہے کہ آپ حج جو عمرہ کر کے آتے ہیں تو اس کی بھی بار بار لوگوں کو باتیں نہ سنائیں کہ غریب آدمی اس سے بھی جو ہے وہ اذیت میں آئے گا کہ میرے پاس بھی یہ چیزیں ہوتی تو میں بھی جو ہے وہ چلا جاتا، تو وہ بھی اذیت میں آ جائے گا۔ اس طرح کسی نے کہا تھا امیر آدمی آسائش نہ چھوڑے نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں ان 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ رزق کمانے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہم اوروں کے لیے جئیں، اور جب ہم اوروں کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کے اندر جو طمانینت آتی ہے اس کو کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا۔ ہم ایسے جینا شروع تو کریں، ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمسائے کے بچے میرے بچے اور ان کی ضرورت میرے ذمے ہے اور یہ میرے ذمے ہے، اور معاشرہ اس طرح کس طرح صالحیت کے سانچے میں ڈھل جائے گا۔ مساجد کی انجمنیں جو ہیں یہ صرف اپنا سارا غور مولوی صاحب کے اوپر نہ دیں کہ ان کو کس طرح ہم نے قابو میں رکھنا ہے، یہ پورے محلے کو دیکھیں کوئی غریب بھوکا تو نہیں سوتا، یہ ذمہ داری ہے اس کی، یہ اس کے منصب کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح جو زعماء ہیں، سیاسی زعماء ہیں معاشرے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ خود کر سکتا ہو، اللہ نے ان لوگوں کو بھی مذمت کی ہے کہ جو خود تو نہیں کر سکتا لیکن دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتا تو وہ بھی پکڑا جائے گا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ تو یہاں پہلے فرمایا کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ یہ وہ بدنصیب شخص ہے جو لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا کہ فلاں یار غریب ہے اس کی مدد کو پہنچو۔ خود اس کے پاس دولت ہے، وہ تو بہت بڑے امتحان میں ہے، اس کو تو ڈھونڈ کر کے دینا چاہیے، لیکن وہ خود اس اہلیت میں نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکے۔ لیکن وہ لوگ جو غریب ہیں وہ اس کی نظر میں ہیں اور اس کا اثر ان پہ بھی چلتا ہے جو صاحب ثروت ہیں، تو وہ ان کو اگر نہیں کہتا، وہ کہتا ہے مجھے کیا لگے اور میں ان کا احسان اپنے اوپر کیوں لوں، ان کو ترغیب دے کہ ان کی مدد کرواؤں، مجھے کیا لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الماعون کے اندر جہاں مذمت کی منافقوں کی وہاں اس کی بھی کی کہ اس کی بدنصیبی کیا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ اور سورہ البلد کے اندر فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ۔ وہاں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہے، دیکھا تو ایک سے بھی جا سکتا تھا، تجھے 2 کان دیے ہیں سننے کے لیے، تجھے 2 ہونٹ دیے ہیں، لیکن تو ان کے حق میں کیوں نہیں بولا، تو نے ان کی غربت کی آواز دوسروں تک کیوں نہیں پہنچائی۔ تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ہم اپنے اطراف پہ غور کریں کہ کوئی بندہ اگر بھوکا مر گیا تو وہ بوجھ ہمارے ذمہ ہے، لیکن ہماری بے حسی، پوری دنیا کی بے حسی نے آج انسانیت کو خانوں میں بانٹ دیا ہے۔
بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ جو الگ الگ اچھے اچھے ٹاؤنز بن رہے ہیں یہ بھی غریبوں اور امیروں کی بستیاں الگ الگ ہو رہی ہیں. ڈیفینس میں اور طرح کے لوگ آباد ہیں، غریب محلوں میں اور طرح کے لوگ آباد ہیں. تو بستیاں الگ ہو رہی ہیں، لوگ امیر غریب ان کے اندر جو ہے وہ لمبی لکیریں کھینچی جا رہی ہیں. اور ہمیں جو زندگی دی گئی تھی وہ ترغیب کی زندگی دی گئی تھی. اپنے لیے جینا کمال نہیں ہے، اوروں کے لیے جینا کمال ہے. تو یہ حضور کا وصف نمایاں ہے جو ام المومنین نے بیان کیا. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُونَ، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں آپ اس کی کمائی کرتے. سیرت اس لیے نہیں ہوتی، یا میلاد اس لیے نہیں ہوتا، یا جلسہ اس لیے نہیں ہوتا، یا تقریر اس لیے نہیں ہوتی کہ میں تقریر کروں اور آپ نعرے لگاتے تھکے نہ اور آپ کہیں کمال کر دیا، کبھی پھول پھینکے کبھی نوٹ پھینکے. یہ مجھے اور آپ کو بھولا ہوا سبق یاد دلانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی. مجھے اس سیرت کے عنوان سے اپنے لیے ڈھونڈنا ہے کہ میرے اور آقا و مولا جن پہ ہم درود پڑھتے ہیں ان کی تو زندگی یہ تھی، تو کیا میں ان کی زندگی کے کتنا قریب ہوں، میرے اندر کہاں تک ہے. میں نے زندگی میں کتنے دکھیوں کو، کتنے تکلیف میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کی. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. کہا یہ مشکل گھاٹی ہے، اور وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا. اس وقت تو غلاموں کی گردن چھڑانا یہ سب سے بڑی نیکی تھی اور سب سے مہنگی سخاوت تھی. لیکن اس دور میں جس کی بیٹیاں جوان ہیں اور کوئی رشتہ قبول نہیں کرتا، اس کا رشتہ قبول کر لینا، غریب ہے تو کیا ہوا، اس کا رشتہ قبول کر لینا اس پسے کی گردن چھڑانا، یا اس کی مدد کرنا کہ وہ اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ بیاہ سکے، یہ اس پسے کی گردن چھڑانا. لیکن اس میں یہ تماشا بھی نہ لگائیں کہ غریبوں کی بیٹیوں کو قطاروں میں بٹھا کے اجتماعی شادیاں کرتے پھریں. ایک لمحے کے لیے تصور کریں، حالات تو بدلتے رہتے ہیں. اگر اس قطار میں ہماری بیٹی کو بیٹھنا پڑے تو ہم گوارا کرتے ہیں؟ رات کے اندھیرے میں جا کے ان کے ماں باپ کی خدمت کرو، وہ بیٹی اپنے گھر سے جائے، اپنے گھر سے رخصت ہو. تم یہاں تماشا نہ لگاؤ. اور جو ہے وہ کس قدر ان کے چہرے کبھی دیکھے آپ نے جب اجتماعی شادیوں سے بچیاں اٹھتی ہیں؟ ان کی غربت کا اشتہار لگ رہا ہوتا ہے. اور جتنے باراتی آئے ہوتے ہیں، رشتہ دار آئے ہوتے ہیں، سب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ آج ہی یہاں سے. ذرا تصور تو کیجیے، ہم سمجھ رہے ہیں نیکی کر رہے ہیں. تارا ٹوٹتا سب نے دیکھا، یہ نہ دیکھا ایک نے بھی، کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، کس کا سہارا چھوٹ گیا. لوگوں کی دلجوئیوں کا خیال رکھیں، ہمارا دین اس کی ترغیب دیتا ہے. تو پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. جب مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو سب کچھ وہیں چھوڑ آئے تھے. حضور نے مواخات قائم کی، ایک انصاری کو ایک صحابی مہاجر کا بھائی بنا دیا اور کہا کہ تم نے اس کو کھڑا کرنا ہے. انہوں نے آدھے آدھے بار دے دیے ان کو کہ ٹھیک ہے تو میرا بھائی حضور نے بنایا، آدھا بار یہ تیرا ہوا، آدھا کاروبار تیرا ہوا. تو جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنا تھا اس نے کہا میرے بھائی بتا میں تیرے لیے کیا پیش کر سکتا ہوں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا مجھے بازار کا رستہ دکھا دے، آگے میں جانوں اور میرا کام چل جائے. مجھے یہ بتا کہ کام یہاں کون سا مناسب ہے اور بس اتنی میری رہنمائی کر دے. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف جو زیرو سے چلے تھے انہوں نے اتنا پیسہ کمایا. اور سب سے مہنگی سخاوت اس دور میں نے عرض کی کہ غلام کو آزاد کرنا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند سالوں کے اندر اتنا پیسہ کمایا کہ انہوں نے 30,000 غلام آزاد کیے. کتنے غلام؟ 30,000 غلام آزاد کیے. اللہ اکبر. غلامی ایسے ختم نہیں ہوئی، یہ حضور کے دیے ہوئے دین کی وجہ سے 30,000 غلام اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیے. میں اور آپ سوچیں 30,000 نہیں 3,000 ہی صحیح، 3,000 نہیں 300 ہی صحیح، 300 ہی نہیں 30 ہی صحیح، 30 ہی نہیں 3 ہی صحیح. ہم نے کتنے لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا، محلے کے اندر رشتہ داروں میں غریبوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کر دیا، ان کو مناسب سا کاروبار کر دیا. ہمارے پاس بڑی دولت ہے، ہم نے کبھی کیا ایسا؟ اگر ایسا کیا تو ہمیں مبارک ہو. یہ حضور کی درسگاہ کے پڑے ہوئے لوگ تھے کہ صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف اکیلے شخص نے 30,000 غلام آزاد کیے. تو ہمیں لوگوں کو، مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں کو آزاد کرنا چاہیے. اس دور کی جو غلامی
معاشی بحران ہے، اذیت ہے، اس میں لوگوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کریں. یہ میرے حضور کی سیرت ہے، اور سیرت بیان اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سیرت کو ہم اپنے اندر اتاریں اور اپنے اس کا عکس اپنے اندر پائیں تاکہ ہمارے آقا خوش ہوں. صرف سن کے کہ واہ سبحان اللہ، یہ ہم صرف ان کو بیان کر کے سبحان اللہ کہہ رہے نہیں. دین کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم دیکھیں، محاسبہ کریں کہ ہم اس امر میں خود کہاں تک ہیں. پھر چوتھا وصف حضور کو ام المومنین نے بیان کیا ہوا تقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، اونچے درجے کے مہمان نواز، اعلیٰ درجے کے مہمان نواز. مہمان اپنی قسمت کا رزق ساتھ لے کے آتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے. ہمارا کچھ نہیں کھاتا، اپنی قسمت کا ہمارے دسترخوان سے کھاتا ہے، اور ہمارے دسترخوان سے کھانے کی وجہ سے ثواب بھی ہمیں ملتا ہے، عزت بھی ہمیں ملتی ہے، اور وہ برکت بھی چھوڑ کے جاتا ہے. اس لیے خوش دلی کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کیا جائے، ان کو کھانا کھلایا جائے. اللہ اکبر. آدھا فقر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں، آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا. باقی چلے، ریاستیں، عبادتیں، نمازیں، سجدے، تہجدیں، اوراد، اشغال، وظائف، یہ باقی آدھا بنتا ہے. صرف آدھا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا ہے. فقیر اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ اس کا دسترخوان چلتا رہے، اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھاکھا جان راضی ہوئے بلا. فقیر کا مزاج یہ ہے کہ لوگ آئیں اور اس کا دسترخوان چلتا رہے. اسے خوشی ہوتی ہے جب اس کے دسترخوان سے کوئی لقمہ اٹھاتا ہے. تو یہ چوتھا وصف ام المومنین نے حضور کا بیان کیا. پانچواں وصف وتصدق الحدیث. حضور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. آپ کا رب آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. اب آئیے ہم یہاں رکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سچ ہے یا جھوٹ؟ تو قدم قدم پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. آج ہمارا تاجر کہتا ہے جناب جھوٹ نہ بولے تو سودا نہیں بکتا. میں نے کہا جاپان والے کیسے بیچ لیتے ہیں؟ وہاں تو جھوٹ کا کبھی گزر بھی نہیں ہوا، اور وہ معیشت میں کہاں سے کہاں ہے. یہ عجیب فلسفہ تراشا کہ جھوٹ نہ بولیں گے تو سودا ہی نہیں بکے گا. جھوٹ تو نحوست ہے، جھوٹ تو معیشت کو کھا جاتا ہے. جھوٹ تو سکون کو برباد کر دیتا ہے، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور سنو حضور نے کیا ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جو عام لوگ تو نہیں سن پاتے، لیکن اللہ کے نورانی اور حساس فرشتے اس کا احساس کرتے ہیں اور ایک میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں. رحمت لانے والے فرشتے جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو بدبو نکلتی ہے اس سے ایک میل پیچھے ہٹتے ہیں. اور سویر سے لے کر شام تک جہاں جھوٹ ہی ہو تو فرشتے کتنے دور جا چکے ہوں گے. باپ بیٹے سے جھوٹ بولتا ہے، بیٹا ماں سے جھوٹ بولتا ہے، ماں بیٹی سے جھوٹ بولتی ہے، بیٹی اپنے بھائی سے جھوٹ بولتی ہے، بھائی اپنی بہن سے جھوٹ بولتا ہے. تو ایک گھر سے اتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہوں تو وہاں تو بدبو کے بگوکے پھوٹ رہے ہوں گے. تو رحمت کے فرشتے تو دور دور کہیں ہوں گے جنہوں نے رحمت لے کے آنی تھی. اب نحوست آ گئی، رحمت والے تو آ ہی نہیں سکتے. ہم نے کیا سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دی، کسی نے جادو کر دیا. ہم نے کیا سمجھا کسی نے ٹونا کر دیا، کسی نے بندش کر دی، اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ہم نے سوچا ہی نہ کہ جھوٹ کی وجہ سے بدبو پھیلی ہے اور رحمت کے فرشتے ہماری گلی سے بھی نہیں گزرتے. اور ہم گئے پھر بابوں کے پاس، اور وہ جھوٹ کا پلندہ تو پہلے یہ جھوٹ کا سامان لے کے گٹی باندھ کے بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا تم تو ویلے سے آ گئے ہو، اگر نہ آتے تو یہ تعویذ چل جانے تھے، ککھ نہیں رہنا تھا تمہارا اگر تم 2 دن لیٹ ہو جاتے. پھر ہر اتوار کو اس ملنگ، اس بابے، اس عامل کی جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں ٹھیا کہہ لیں یا آج کل جو بھی لفظ بولتے، وہاں جا کے جو ہے وہ چوکی بھرنی پڑتی ہے. اور اتنے بد نصیب ہوتے ہیں، کوئی 3 سال سے نہیں نہایا، کوئی 4 سال سے غسل نہیں کیا، کوئی گالیاں بکتا ہے، کوئی جو ہے وہ بےہودگی پہ اتر آتا ہے. اور روز اخبارات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بابے نے کیا کرشمہ کر کے رکھ دیا، اور عزتوں سے کھیلنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں. اور وہاں رش لگا ہوتا ہے، وہاں بھاگم بھاگ ہوتی ہے. کیوں جی؟ یہ ہمارا مسئلہ اس سے حل ہونا ہے. وہ جھوٹ کا جو کاروبار لیے بیٹھا ہے، یہ تو مارکیٹ تھی جھوٹ کی، وہ پورا پلازا ہے جھوٹ کا، اور وہاں سارے وہاں پہنچ گئے. یہ کسی نے بھی نہ سوچا کہ ہمارے گھر میں بے برکتی کس وجہ سے ہے. جو تعویذ ہم نے ڈالا ہے وہ تعویذ تو جھوٹ کا ڈالا ہے.
وہ جو کالا جادو ہوا ہے وہ تو مکر و فریب کا ہے. وہ ماں بیٹی سے جھوٹ بول رہی ہے اور بیٹی ماں سے جھوٹ بول رہی ہے. شوہر سے بھی پیسے ہتھیا رہی ہے بیوی جھوٹ بول کے, اور بچے ماں سے پیسے ہتھیا رہے ہیں جھوٹ بول کے. گھر جھوٹ کا دھندا ہے, دکان جھوٹ کا دھندا ہے. تو جب جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا تو بدبوئیں پھوٹیں گی, رحمت کے فرشتے کہیں دور بھاگ جائیں گے. تو وہاں رحمت جنہوں نے لے کے آنے کی رحمت, تو وہ رحمت لے کے نہیں آئیں گے تو وہاں نحوست ہی ہوگی. اور ہم نے سمجھا کہ نہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ادھر بھاگ گیا, پھر اس نے ہمیں جو ہے وہ قابو کر لیا اور پھر وہاں چوکیاں بھرنے لگے. تو اللہ کے محبوب کی زندگی کیا ہے؟ وَتَصْدُقُ الْحَدِيث. حضور نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. حضور سے پوچھا گیا کہ حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, بہادر ہوتا ہے. مومن ہو بہادر ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے, آخر بندہ ہی تو ہے, بشر ہی تو ہے. پھر دوسری مرتبہ پوچھا حضور کیا مومن جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں, سخی ہوتا ہے. لیکن فرمایا ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے, آخر بشر ہی تو ہے. پھر تیسری مرتبہ حضور سے پوچھا حضور کیا مومن, یہ شاید اذان تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں, مومن بہادر ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جا کر, بشر ہی تو ہے. پھر پوچھا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں, سخی ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے. بلکہ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ جو اولاد ہوتی ہے مبخلتن و مجبنتن, یہ تھوڑا تھوڑا بخیل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے. جب بندے کی شادی نہیں ہوتی, اولاد نہیں ہوتی, وہ مشکل میں بھی کود جاتا ہے, وہ خرچ بھی ہوتا ہے, لیکن اولاد کے بعد تھوڑا تھوڑا بخیل ہو جاتا ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی ہو جاتا ہے.